جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ وادب ہو کر پکارا یا علی۔ عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، عقیدت سے نہ میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثیرہ میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولا کائنات، امیر المؤمنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت، کعبۃ اللہ کے اندر اہل سنت کے کتابوں سے ثبوت، یہ اس کی 7ویں نشست ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے قاسم ولایت، ولایت کو تقسیم کرنے والا، یعنی جہاں جہاں بھی ولایت نظر آئے اولیاء اللہ میں، وہ مولا علی کے توسل سے، مولا علی سے ملی ہے۔ یہ کتاب حسب ارشاد، یعنی کس کے حکم سے؟ پیر طریقت حضرت پیر سید صابر حسین شاہ گیلانی۔ کتاب لکھی کس نے ہے؟ بہت بڑے عالم، فاضل، محقق، انتقال فرما گئے ہیں، رحمت اللہ علیہ۔ اہل بیت کے فضائل میں بہت کچھ لکھا اس حضرت نے۔ نام ہے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی غلام رسول نقشبندی جماعتی رحمت اللہ علیہ۔ بہت کتابیں ہیں اس کی آل محمد کے فضائل پہ، بالکل جیسے کوئی حق کے اہل بیت کی، حقوق آل محمد کی کوئی وکالت کرتا ہے، اس طریقے سے مفتی غلام رسول انہوں نے وکالت کی ہے، یعنی دفاع اہل بیت کیا ہے اور وکالت اہل بیت کی ہے، اہل بیت کے فضائل بڑھ چڑھ کر بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب خلیفہ مجاز علی پور شریف نارووال، یہ مفتی صاحب خلیفہ مجاز ہیں، اور یہ کتاب زاویہ پبلشرز نے چھاپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 71 پہ لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کو کعبے میں پیدا فرمایا، جو کہ خدائی زمین میں سے طیب و طاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے قبلہ اول بنایا، اور اس کی عظمت کی بنا پر اس کو انبیاء اور جبرائیل نے تعمیر کیا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں تو نہ ملائکہ کی تکبیر و تسبیح سنتا ہوں، نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کر لو اور نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، ام القریٰ، یہ قرآن میں نام ہے مکۃ المکرمہ کا، یعنی جس جگہ پانی پر جھاگ پیدا ہوا تھا اور پھر وہ جھاگ پھیل کر زمین بنی تھی۔ حضرت جبرائیل نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی۔ اللہ اکبر! دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کہ کس جگہ پہ اللہ نے ازل سے جس کو مرکز بنایا، اس جگہ پہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ بنیاد ڈالی جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ ڈی پی سی کس نے ڈالی؟ ملائکہ نے۔ کہاں سے؟ 5 پہاڑوں سے۔
کون سے پہاڑ؟ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، جہاں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی، اور ہرا، آپ علیہ السلام کی عبادت گاہ، طور زیتہ، بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی، اس کے بعد اس طرف آدم نماز پڑھتے رہے، اس کا طواف بھی کرتے رہے، طوفان نوح تک کعبہ اسی حال میں رہا۔ اسی طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی، کعبۃ اللہ، اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ برابر یہاں برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، اور جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے، ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ پھر جب ہاجرہ کا انتقال ہوا سلام اللہ علیہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، اس کے سائے کو کعبہ کی حد مقرر کر لی گئی۔ حضرت جبرائیل نے اس سایہ کی مقدار کو خط کھینچا، ابراہیم نے اس خط پر یہاں تک کہ زمین کھودی، بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہوئی۔ جو آدم نے بنیاد رکھی تھی وہ ظاہر ہونے لگی، اور اس کی بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ علی علیہ السلام کی ولادت کی جگہ کی عظمت، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، نزل الابرار بما صح من مناقب اہل بیت الاطہار، الحافظ محمد بن معتمد خان البدخشانی الحارثی، یہ لکھنے والے ہیں حافظ محمد بن محمد خان البدخشانی الحارثی، نزل الابرار۔ اس کے صفحہ نمبر 115 پہ لکھا ہے کہ ما ولد فی البیت الحرام احد سوا ہو، علی علیہ السلام کے سوا کعبے کے اندر کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ بات قابل توجہ ہے، چونکہ مولا علی کے ساتھ کسی کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے علماء نے، محدثین اہل سنت نے رد کیا ہے۔ لا قبلہ ولا بعدہ، علی سے پہلے علی کے بعد، بات ختم ہو گئی۔ علی سے پہلے، لا قبلہ ولا بعدہ، علی سے پہلے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، علی کے بعد بھی کوئی پیدا نہ ہوا نہ ہوگا۔ وہی فضیلت خصہ اللہ بہا، یہ وہ فضیلت ہے، محمد بدخشانی الحارثی کیا لکھتے ہیں کہ یہ وہ فضیلت ہے کعبے کے اندر علی کی ولادت، کہ اللہ نے مخصوص کیا ہے اس فضیلت سے مولا علی علیہ السلام کو، خصہ اللہ بہا۔ یہ کتاب ہے حق، حقیقت اور حقائق، ڈاکٹر محمد عمر خان۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پہ لکھا ہے آپ کی ولادت، یعنی مولا علی کی، آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ ایک اور کتاب حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی کی شخصیت کے جامع مکمل حالات، مؤلف ارمان سرحدی، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، پشاور، حیدرآباد، کراچی، انہوں نے چھاپی ہے کتاب۔ صفحہ نمبر 36 ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ کتاب ہے، یہ بڑا، یعنی میں کن لفظوں سے کہوں، حیرت دہلوی، مرزا حیرت دہلوی، یہ اس کے اندر ناسبیت اور خارجیت کے جراثیم تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شہادت، کتاب شہادت، کرزن پریس دہلی سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 185 پہ لکھا ہے کہ آپ حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال شادی ہونے کے بعد، حضور علیہ السلام کی شادی کے 3 سال بعد خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ایسے آدمی وہ بھی مان چکے کہ علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ انشاءاللہ بہت ساری کتابیں
دکھاؤں گا اور بھی جن میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔